السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے عشق منزل۔ رات گہری تھی، آسمانی بجلی چمک رہی تھی اور ساتھ ہی تیز موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان بھی اس موسم کے ساتھ رو رہا ہو۔ اچانک محلے کی نکڑ پر موجود چھوٹے سے گھر سے ایک لڑکی کو دھکا دے کر باہر گلی میں گرا دیا گیا اور اس کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ معصوم جلدی سے اٹھ کر دوبارہ دروازے پر زوردار دستک دینے لگی۔ چچی خدا کے لیے دروازہ کھولے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ معصوم دروازہ پیٹتے ہوئے رو رو کر اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، جبکہ اندر بیٹھا سلمان شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سب دیکھ رہا تھا۔ سلمان رباب کے چچا کا بیٹا تھا۔ رباب کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی۔ چچی اس پر نہایت ظلم کرتی تھی، لیکن ان سب سے بڑھ کر کے چچا کا بیٹا سلمان تھا، جس پر بری نظر رکھتا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ نظر بچا کر رباب کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ چچا اور چچی کہیں گئے ہوئے تھے اور رباب گھر میں اکیلی تھی۔ سلمان اچانک آیا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سلمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ رباب نے خوف زدہ ہو کر اپنا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا اور پیچھے ہٹ گئی، مگر سلمان پر شیطانی سوار تھی۔ وہ مزید آگے بڑھنے لگا۔ سلمان، آگے مت بڑھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ چڑیا، میں تو اس دن کا بہت پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر کار آج یہ دن مجھے نصیب ہو ہی گیا۔ یہاں تمہارے سننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ گھر پر کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ آخر کب تک مجھ سے دامن بچاتی رہو گی؟ آج تم میرے ہاتھ آ ہی گئی ہو اور اب تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سلمان آگے بڑھا، اس کا دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک دیا۔ رباب چیخنے چلانے لگی کہ اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ رباب فوراً بھاگ کر دروازہ کھولنے گئی تو سامنے چچا اور چچی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر رباب کی جان میں جان آئی۔ رباب کو بغیر دوپٹے کے یوں دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے۔ رباب روتے ہوئے چچا سے بولی، چچا خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سلمان باہر آیا اور رباب کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ سلمان کی باتیں سن کر چچی غصے سے آپے سے باہر ہو گئیں۔ بد کردار لڑکی، ہم نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے بچوں کی طرح پالا، اور تم یہ گل کھلا رہی ہو۔ اگر اتنی ہی آگ لگی تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں تمہاری شادی کروا دیتی۔ چچی نے اس کے بال پکڑ کر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، چچی خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سلمان جھوٹ بول رہا ہے، لیکن چچی نے اس کی ایک نہ سنی۔ بس بہت ہو گیا، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ چچی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ لیکن چچی نے اسے دھکا دے کر باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ گلی کے بیچوں بیچ جا گری۔ وہ مسلسل دروازے پر دستک دے رہی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ہی ماجد شاہ تیز موسلادھار بارش میں ارد گرد سے بے نیاز کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں رباب کی آواز پڑی، جو مسلسل دروازہ کھولنے کی التجا کر رہی تھی۔ ماجد نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھا، پھر اس کی طرف بڑھا۔ یہ دروازہ تمہارے لیے کبھی نہیں کھولے گا۔ اپنے پیچھے اجنبی آواز سن کر رباب چونک گئی۔ دیکھو لڑکی، یہ دروازہ تمہارے لیے کبھی نہیں کھلنے والا، اس لیے میں سیدھی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماجد کی بات سن کر وہ ڈر گئی۔ میں آپ سے نکاح کیوں کروں، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ کہنے والے؟ یہاں سے جائیں، مجھے تنگ نہ کریں، ابھی میرے چچا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دروازہ پیٹنے لگی، مگر اندر سے کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ دیکھو ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، میں کوئی غلط آدمی نہیں ہوں۔ میرا نام ماجد شاہ ہے، میں ایک بزنس مین ہوں، میری نیت صرف تم سے نکاح کرنے کی ہے۔ تمہارے پاس اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور یہ دروازہ تمہارے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر سنجیدگی سے بولا، اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو ان اوباش لڑکوں کو دیکھو جو تمہیں بری نظر سے گھور رہے ہیں، یہ تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ صاف بات ہے، مجھے آج ہر حال میں شادی کرنی ہے اور تمہیں تحفظ چاہیے۔
رباب نے خوف زدہ نظروں سے ارد گرد کھڑے نشے میں دھت لڑکوں کو دیکھا جو واقعی اسے ہوس بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ آخر کار دروازہ نہ کھلتا دیکھ کر وہ ڈرتے ڈرتے نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ اسے راضی دیکھ کر ماجد نے آگے چلنے کا اشارہ کیا اور یوں وہ ایک انجان شخص کے ساتھ مستقبل سے بے خبر نئی راہ پر چل پڑی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس راہ میں اس کے لیے پھول بچھے تھے یا کانٹے۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد ماجد اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اندر داخل ہوئی تو فلیٹ کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہاں آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی بھجواتا ہوں۔ اگر فریش ہونا ہے تو سامنے کمرہ ہے، وہاں جا سکتی ہو۔ رباب خاموشی سے سر ہلا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس تمام وقت میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماجد ایک سلجھا ہوا انسان ہے، کیونکہ راستے بھر اس نے نہ تو اس سے غیر ضروری بات کی تھی اور نہ ہی بری نظر سے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ماجد اس کے سامنے ایک بیگ رکھتا ہے۔ یہ لو، اس میں نکاح کا جوڑا اور جیولری ہے۔ بیوٹیشن آ کر تمہیں تیار کر دے گی۔ اگر اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتا دو۔ رباب حیران رہ گئی مگر پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوٹیشن آ گئی تھی۔ اندر آ جاؤ۔ بیوٹیشن کے ماہر ہاتھوں نے چند ہی لمحوں میں رباب کو ایک حسین دلہن میں بدل دیا۔ سرخ جوڑے میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اتنے میں ماجد اندر آیا اور ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ رباب اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے گھبرا گئی۔ ماجد نے فوراً نظریں ہٹائیں۔ چلو باہر، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے باہر آ گئی جہاں چند مرد اور مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ رباب بنت فاروق، کیا آپ کو ماجد شاہ ولد سلطان شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سن کر رباب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی کا یہ لمحہ اس طرح آئے گا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے دھیرے سے کہا قبول ہے۔ یوں وہ ماجد کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح کے بعد سب لوگ روانہ ہو گئے اور فلیٹ میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ دلہن بنی رباب سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب اس کی زندگی کیسی ہوگی، آنے والا وقت اس کے لیے کیا لے کر آئے گا۔ اتنے میں ماجد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دیکھو، اپنے دل میں کوئی خوف یا غلط خیال مت رکھو۔ میرا مقصد صرف نکاح کرنا تھا اور وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ میری کوئی اور نیت نہیں۔ صبح ہوتے ہی میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اب تم جاؤ، سامنے والا کمرہ تمہارا ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اور ایک بات یاد رکھو، اب تم ماجد شاہ کے نکاح میں ہو، اس لیے تم میری ذمہ داری ہو۔ میں اپنی ذمہ داری نبھانا جانتا ہوں اور تمہیں ہر قسم کا تحفظ دوں گا۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ماجد کی باتیں سن کر رباب کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ وہ خاموشی سے اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے ماجد صوفے پر بیٹھا آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ منظر ایک بڑی سی حویلی نما محل کا تھا، جہاں ایک عورت اپنے 5 سالہ چھوٹے بچے کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اسے بلا رہی تھی، جبکہ وہ بچہ ہنستا کھلکھلاتا ہوا آگے بھاگ رہا تھا۔ آخر کار وہ اسے لاؤنج میں پکڑ لیتی ہے۔ اس گھر میں اس وقت چاروں طرف بچے اور اس کی ماں کے کہکوں کی گونج تھی۔ وہ گھر کسی جنت کا منظر پیش کر رہا تھا کہ اتنے میں بچے کا باپ گھر میں داخل ہوا۔ بچے کو یوں ہنستا کھیلتا دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گیا اور مسکراتا ہوا اندر آیا۔ ہاں بھائی، کیا پیار محبت چل رہی ہے ماں بیٹے میں؟ ہمیں بھی بتایا جائے کہ اس پیار میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ یا یہ سارا پیار صرف اپنے بیٹے کے لیے ہی ہے؟ بچے کے باپ نے آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے اس کے گال چومتے ہوئے اس کی ماں کی طرف دیکھ کر کہا تھا، نہیں جی، یہ سارا پیار صرف میرے بیٹے کے لیے ہے، اس لیے اس پیار میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ بچے کی ماں نے بچے کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ میں اسے بے حد پیار کرتی ہوں، اگر یہ مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی دور ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ بچے کی ماں نے اس کے والد کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، اتنی شدت پسندی؟ اگر ایسا پیار ہم سے بھی کر لیں تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ اس کی بات سن کر بچے کی ماں شرما گئی۔ ویسے ہمارا بیٹا
ہے ہی اتنا پیارا کہ جو بھی اسے دیکھے اس سے پیار کر بیٹھے۔ اور پھر یہ تو ہمارا اپنا خون، ہمارا اپنا بیٹا ہے۔ اس لیے آج میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے اور میں اسی لیے جلدی آیا ہوں تاکہ تمہیں ساتھ لے جا کر اپنے بیٹے کے لیے ایک پیارا سا برتھ ڈے سرپرائز تیار کر سکوں، تاکہ آج اس کا دن مزید خاص بنایا جائے۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر بچی کی ماں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا اور بچے کو میڈ کے پاس چھوڑ کر خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہی سرپرائز ان کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا۔ تمام دن وہ میاں بیوی اپنے بچے کی پسند کی ہر چیز خریدتے رہے، ہر کھلونا خریدا۔ اب وہ خوشی خوشی گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اس کا باپ نہایت احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور اس ہنستے مسکراتے جوڑے کو کچل کر گزر گئی۔ بچے کی ماں کو سر پر شدید چوٹ لگی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کا چہرہ تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آخری بار ان کے لبوں سے سرگوشی نما اپنے بیٹے کا نام نکلا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئیں، جبکہ باپ کو شدید چوٹیں آئی تھیں اور وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے۔ جو فیملی کچھ دیر پہلے ہنسی خوشی اپنے گھر لوٹ رہی تھی، اب ان کے ساتھ خوشیوں کی بجائے ایک جنازہ تھا۔ وہ گھر جو کچھ دیر پہلے خوشیوں کا گہوارہ تھا، جہاں کہکوں کی آواز گونج رہی تھی، اب وہاں رونے اور بین کرنے کی آوازیں تھیں۔ وہ بچہ ماں کی میت کے پاس بیٹھ کر مسلسل اپنی ماں کو جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن آج اس کی ماں اس کی پکار پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ بچے کے باپ کو شدید چوٹیں آئی تھیں مگر وہ بچ گئے تھے، لیکن ماں موقع پر ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی اور یوں وہ چھوٹا معصوم بچہ ماں کی ممتا سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اس کی والدہ کی وفات کو 15 دن ہونے کو آئے تھے، لیکن وہ نہ کچھ بولتا تھا نہ کچھ کھاتا تھا، بس اپنی ماں کا دوپٹہ لیے اس کے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی کبھی سارے گھر میں روتے ہوئے ماں کو پکارتا کہ شاید ماں کسی کونے سے نکل کر اسے سینے سے لگا لے، لیکن وہ معصوم کیا جانتا تھا کہ اسے سینے سے لگانے والی اب مٹی تلے جا سوئی تھی۔ ویسے گھر میں چاروں طرف اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح سارے گھر میں انہیں ڈھونڈتا مگر اسے کہیں دکھائی نہ دیتی۔ اس وقت شام کے 8 بج رہے تھے۔ میڈ اسے مسلسل کھانا کھلانے پر اصرار کر رہی تھی، لیکن وہ روتے ہوئے مسلسل اس کا ہاتھ جھٹک رہا تھا اور ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ میں نے اگر کھانا کھانا ہے تو صرف مما کے ہاتھ سے کھانا ہے، ورنہ میں نے نہیں کھانا۔ دروازے پر کھڑا اس کا باپ اپنے بیٹی کی حالت دیکھ کر مزید غمزدہ ہو گیا اور وہاں سے چپ چاپ باہر آ گیا۔ دیکھو تم تو میرے اچھے بچے ہو نا، میری بات مانتے ہو نا، یہ کھانا کھا لو، جیسے ہی تم کھانا کھاؤ گے مما واپس آ جائیں گی۔ میڈ اسے بہلاتے ہوئے بولی، جھوٹ بول رہی ہیں آپ، کتنے دنوں سے یہی جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ مجھے کھانا کھلا رہی ہیں لیکن مما نہیں آتی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پلیٹ نیچے گرا دی اور روتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میڈ غمزدہ انداز میں جگہ صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو سامنے ہی بچے کا باپ سر پکڑے غمگین بیٹھا تھا۔ ملازمہ آہستہ سے اس کے قریب آئی، صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کیا بات کرنی ہے، بولو، میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، صاحب، ہوں تو میں اس گھر کی ملازمہ، لیکن میں نے چھوٹے بابا کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا ہے۔ میں نے اپنے بچوں اور ان کے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ چھوٹے بابا بالکل میرے بیٹے جیسے ہیں، اور میں چھوٹے بابا کو یوں بیمار اور غمگین نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ ملازمہ جھجکتے ہوئے بولی تھی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دوسری شادی؟ کبھی نہیں، میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ دوسری ماں میرے بیٹے کو کبھی وہ پیار نہیں دے سکتی۔ سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے، وہ کبھی اپنی ماں جیسا پیار نہیں کر سکتی،
اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے کچھ برداشت کرے۔ میں اس کی کفالت کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ حسن شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن چھوٹے بابا کو اس وقت محبت اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں ماں کا پیار نہ ملا تو وہ بڑے ہو کر ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ ابھی بھی ان کی صحت پر کافی اثر پڑ رہا ہے، اور رہی سوتیلی ماں کی بات تو یہ سب آپ پر منحصر کرتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہوں گے تو سوتیلی ماں کی کیا مجال کہ وہ چھوٹے بابا کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرے۔ ملازمہ نے سمجھاتے ہوئے کہا تو حسن شاہ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنے بیٹے کے کمرے میں آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے ملازمہ ان دونوں باپ بیٹے کے لیے صبر کی دعا کرتی ہوئی چلی گئی۔ اس واقعے کو گزرے آج 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ حسن شاہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے فائلیں الٹ پلٹ رہے تھے، مگر ان کا ذہن مسلسل اپنے بیٹے کی جانب تھا۔ آج بھی اگر ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو وہ کبھی آفس نہ آتے، لیکن یہاں آ کر بھی ان کا دل دماغ اپنے بیٹے کے پاس ہی تھا۔ وہ فائل پر نظریں جمائے کچھ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ان کی سیکریٹری رائمہ اندر آئی۔ سر، اس نے پکارا، مگر حسن شاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر کار وہ آگے بڑھی اور ہلکے سے انہیں متوجہ کیا۔ سر، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی رائمہ، کیا ہوا؟ حسن شاہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ سر، میں فائل پر سائن کروانے آئی تھی، لیکن میں کافی دنوں سے آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں۔ میں آپ کی پریشانی کی وجہ بھی جانتی ہوں۔ اس نے فائل ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس لیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ حسن شاہ نے اسے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ سر، مجھ سے آپ کو یوں نہیں دیکھا جاتا، اور نہ ہی آپ کے بچے کو۔ ماں کی ممتا کے لیے تڑپتا دیکھ سکتی ہوں۔ آپ کا بیٹا بہت کیوٹ ہے، اور اسے یوں اداس دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کے بیٹے کے لیے آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ رائمہ نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور میں ایک بچے کا باپ ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم آخر مجھ سے شادی کیوں کرو گی؟ حسن شاہ حیرت سے بولے، سر، اگر کسی بچے کو ماں کا پیار مل سکتا ہے تو مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں۔ باقی فیصلہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سب میں آپ کے بیٹے کے لیے ہی کر رہی ہوں، اس لیے اپنے بیٹے کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ اگر آپ راضی ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر رائمہ کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ حسن شاہ کو ایک عجیب کشمکش میں چھوڑ گئی۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گزرتے مہینے گزر گئے۔ خوشیاں جیسے اس گھر سے روٹھ گئی تھیں۔ وہ گھر جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھا، اب وہاں سوائے خاموشی کے کچھ نہ تھا۔ وہ معصوم بچہ دن رات ماں کی ممتا کے لیے تڑپتا تھا، اور آخر کار بیٹے کی محبت نے حسن شاہ کو اس قدر مجبور کر دیا کہ انہوں نے سب عزیز و اقارب کو حیران کرتے ہوئے رائمہ سے نکاح کر لیا۔ سب نے اپنی اپنی جگہ باتیں کی، مگر نکاح ہو چکا تھا۔ اب اس ننھے فرشتے کے سامنے ایک نئی عورت تھی۔ وہ معصوم جو دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف تھا، مگر اپنی ماں سے آشنا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اسے یوں لگا جیسے اس کی ماں لوٹ آئی ہو، مگر وہ تو ایک اجنبی عورت تھی جو اب اس کی سوتیلی ماں کہلانے لگی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں رائمہ نے ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھا۔ وہ اس معصوم بچے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتی، اسے کھلاتی پلاتی، کہانیاں سناتی، پارک لے جاتی، اسکول کے لیے تیار کرتی، حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھلا کر وہ اس بچے کے ساتھ مشغول رہنے لگی جیسے اس کی پوری دنیا وہی ہو۔ وہ معصوم بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ مانوس ہونے لگا، جب اس کا باپ اپنے بیٹے کو دوبارہ ہنستا مسکراتا دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے نکاح کے فیصلے پر خوش تھا۔ یوں رائمہ نے ماجد اور حسن شاہ دونوں کا دل جیت لیا۔ اب رائمہ اس گھر کی سیاہ سفید کی مالک تھی۔ اسی دوران رائمہ کے ہاں 2 بچوں کی ولادت ہوئی، اور وہ اپنے بچوں کے پیدا ہوتے ہی اس نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کر دیے، کیونکہ وہ اپنی اولاد ہونے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ حسن شاہ نے شادی کے وقت اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے ماجد کو سگی ماں جیسا پیار نہ دیا تو ان کی اپنی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے رائمہ اب تک صرف ایک کھیل کھیل رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی وہ بدلنے لگی۔
وہ معصوم ماجد نہ جانتا تھا کہ جس سائے کو وہ محبت سمجھ رہا تھا وہ دراصل اندھیروں کی ایک گہری کھائی ہے۔ وہ عورت جو بظاہر اسے سگی ماں کی طرح چاہتی تھی، اندر ہی اندر اس کے لیے زہر بھرے بیٹھی تھی۔ حقیقت میں وہ اپنی چالوں سے اسے ماں کی حقیقی محبت سے محروم کر رہی تھی، مگر ماجد اسے ہی ممتا سمجھ کر قبول کر رہا تھا۔ شروع میں سب کچھ نارمل رہا، مگر جب رائمہ کو یقین ہو گیا کہ حسن شاہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگے ہیں تو اس کا نرم لہجہ آہستہ آہستہ تلخی میں بدلنے لگا۔ یوں وہ اس گھر کی مکمل مالک بن گئی اور معصوم ماجد شاہ ایک بار پھر ماں کی حقیقی ممتا سے محروم ہونے لگا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ ماجد شاہ جوان ہو چکا تھا، لیکن آج بھی رائمہ کی محبت کے آگے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ جسے ماں کی ممتا سمجھتا تھا حقیقت میں ایک جال تھا، مگر ماجد اس حقیقت سے بے خبر تھا۔ آج بھی جب ماجد یونیورسٹی سے گھر لوٹا تو رائمہ اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ آؤ میرا بیٹا، اتنی دیر کر دی، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ رائمہ نے بناوٹی محبت سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ماجد ان کی محبت دیکھ کر نثار ہو گیا۔ اتنے میں پیچھے سے اس کا ستیلا بھائی احد آ گیا۔ مما، کیا ساری محبت صرف بھائی کے لیے ہے، میرے لیے کچھ نہیں؟ اس نے ناراضگی سے کہا۔ رائمہ مسکرائی۔ میرا ماجد ہے ہی اتنا پیارا کہ اس پر انسان اپنی جان بھی نچھاور کر دے۔ ماجد ان کی بات سن کر ان کے ہاتھ چومنے لگا۔ تمہیں جڑنے کی ضرورت نہیں، مانا کہ ہم نے تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہے، مگر ہم تم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ماجد نے احد کو چھیڑا تو وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے رائمہ اور ماجد ہنس پڑے۔ مما، آپ آرام کریں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، کل میرا پیپر ہے، تیاری بھی کرنی ہے۔ ماجد نے کوٹ کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کل تمہارا پیپر ہے؟ رائمہ نے حیرت ظاہر کی۔ جی مما، میں نے بتایا تھا، کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ دراصل مجھے کل ایک پارٹی میں جانا تھا، میں چاہتی تھی کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، لیکن خیر چھوڑو، رائمہ نے اداس لہجے میں کہا۔ نہیں مما، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا، لیکن تمہارا پیپر، صرف تھوڑی سی تیاری باقی ہے۔ یہ کہہ کر ماجد اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ پیچھے رائمہ کے ذہن میں ایک نیا جال بننے لگا۔ شام کا وقت تھا، ماجد نیچے آیا تو رائمہ سبز رنگ کی ساڑی پہنی خوب تیار کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماجد مسکراتے ہوئے نیچے اترا اور آگے بڑھ کر ان کے ماتھے کو چوما۔ اتنے میں اوپر سے احد نیچے آیا۔ کیا آپ دونوں کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ہم ایک پارٹی میں جا رہے ہیں، میری فرینڈز نے خاص طور پر ماجد کو انوائٹ کیا ہے، رائمہ نے جواب دیا۔ آپ مجھے کیوں نہیں لے جاتے؟ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، احد نے منہ بنایا۔ جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے جایا کروں گی، لیکن ماجد اس گھر کا بڑا بیٹا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، رائمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب میں ہینڈسم نہیں ہوں؟ احد نے ناراضگی سے پوچھا۔ تم تو میرے شہزادے ہو، لیکن میری ماجد کا کوئی جواب نہیں۔ صحیح کہا، بھائی کے سامنے تو اچھے اچھے کچھ نہیں لگتے، احد نے ڈرامائی انداز میں کہا تو سب ہنس پڑے۔ چلو بہت باتیں ہو گئی، ہمیں دیر ہو رہی ہے، رائمہ نے کہا اور دونوں باہر نکل گئے۔ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ماجد کی گاڑی شہر کے مشہور کلب کے سامنے رکی۔ دونوں اندر داخل ہوئے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ہر طرف نوجوان لڑکے لڑکیاں نشے میں جھوم رہے تھے۔ رائمہ نے بہانے سے ماجد کو اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ بھیج دیا۔ شور و غل میں ماجد مصروف ہو گیا، جبکہ رائمہ کے اشارے پر اس لڑکے نے چپکے سے ماجد کے جوس میں نشہ آور چیز ملا دی۔ کچھ ہی دیر میں ماجد اپنے حواس کھونے لگا اور وہاں موجود لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ دور کھڑی رائمہ یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے مقصد کی کامیابی پر خوش ہو رہی تھی۔ اس نے موقع پا کر ماجد کی کچھ نازیبا ویڈیوز اور تصویریں بنا لیں، جنہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ماجد لڑکیوں کے ساتھ نامناسب حرکتیں کر رہا ہو۔ ویڈیوز بنانے کے بعد رائمہ نے وہ سب کسی کو سینڈ کر دی اور اپنے دوست کو باقی منصوبہ سمجھا کر پارٹی سے نکل گئی، جبکہ بے خبر ماجد نشے میں جھوم رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ حسن شاہ اس وقت بہت پریشان تھے کہ اچانک ان کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ پہلے تو انہوں نے نظر انداز کیا، مگر مسلسل نوٹیفیکیشن آنے پر مجبوراً موبائل کھولا۔ ایک انجان نمبر سے کچھ تصویریں اور ویڈیوز موصول ہوئی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے پہلی ویڈیو چلائی، ماجد کو لڑکیوں کے ساتھ نازیبا حالت میں دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ مزید ویڈیوز اور تصاویر دیکھنے کے بعد ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ کانپتے ہوئے ٹیبل پر پڑی فائلیں پھینکنے لگے کہ اتنے میں ایک اور میسج آیا۔ اگر اپنے بیٹے کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو فوراً
بھیجی گئی لوکیشن پر پہنچو۔ میسج کے ساتھ لوکیشن بھیجی گئی تھی۔ حسن شاہ فوراً گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ شہر کے مشہور کلب میں موجود تھے۔ اندر ہر طرف شراب اور بے حیائی کا ماحول تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل گھبرا گیا، مگر وہ جلد از جلد ماجد کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ کافی تلاش کے بعد انہوں نے ماجد کو کلب کے آخری کونے میں ایک لڑکی پر جھکے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل کھول اٹھا۔ وہ آگے بڑھے اور ماجد کو کھینچ کر پیچھے کیا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ لگتے ہی ماجد کے حواس کچھ بحال ہوئے اور سامنے اپنے باپ کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ حسن شاہ اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے لگے کہ اتنے میں کلب میں پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ پولیس اندر موجود سب لوگوں کو گرفتار کرنے لگی تھی۔ بھیڑ میں جب پولیس نے مشہور بزنس مین حسن شاہ اور ان کے بیٹے ماجد شاہ کو دیکھا تو فوراً انہیں بھی روک لیا۔ حسن شاہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی وقت میں ملک کے تمام نیوز چینلز پر حسن شاہ اور ماجد شاہ کی کلب میں موجود ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو چکی تھی اور ہر اینکر ان پر تبصرے کر رہا تھا۔ اس وقت حسن شاہ اپنے بیٹے کے ساتھ حوالات میں تھے کہ کچھ وقت کے بعد ان کا وکیل آ کر ضمانت کروا کے انہیں لے جاتا ہے، لیکن ان کی عزت اور ساکھ تب تک مٹی میں مل چکی ہوتی ہے۔ رائمہ نے ہی پولیس کو کال کر کے حسن شاہ اور ان کے بیٹے کی موجودگی کے بارے میں بتایا ہوتا ہے، اور ماجد کی نازیبا ویڈیوز بھی اسی نے نیوز چینلز کو دی ہوتی ہیں۔ دوسری جانب رائمہ اپنے کمرے میں بیٹھی نیوز چینلز پر بار بار ماجد شاہ اور حسن شاہ کے نام اور تصویریں دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے مقصد کے پورا ہونے پر خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں احد اور رمشا ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ مما یہ دیکھیں، نیوز چینل والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھائی کی گندی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بھائی نے کیا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے نا کہ بھائی ایسا کبھی نہیں کر سکتا؟ رمشا آگے بڑھ کر روتے ہوئے کہتی ہے، میری جان کچھ نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی میری وکیل سے بات ہوئی ہے، وہ ماجد اور حسن کی ضمانت کروا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر آ جائیں گے، اس لیے تم دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی سے اچھائی کا مکھوٹا چہرے پر چڑھائے رائمہ رمشا کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ اتنے میں نیچے سے شور کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رائمہ اور بچے جلدی سے نیچے اترتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسن شاہ ماجد شاہ کو گریبان سے پکڑے اس کے منہ پر تھپڑ برسا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ماجد شاہ خاموشی سے تھپڑ کھا رہا ہوتا ہے۔ اس دن کے لیے میں نے تمہیں بڑا کیا تھا، اس لیے تمہیں اتنا پیار اور آسائشیں دی تھیں کہ تم ایک دن میری عزت ہی مٹی میں ملا دو۔ حسن شاہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے، بابا میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں وہاں خود نہیں گیا تھا۔ آپ مما سے پوچھ لیں، آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ ماجد شاہ آگے بڑھ کر اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حسن شاہ اس کی ایک نہیں سنتے۔ آج کے بعد تم میرے لیے مر چکی ہو ماجد شاہ، نہ تم میرے بیٹے ہو اور نہ میں تمہارا باپ۔ کل ہی تمہارے باہر جانے کا انتظام کرتا ہوں، اب تم مزید پاکستان میں نہیں رہو گے۔
اپنی پیکنگ کرو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ حسن شاہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، جبکہ ماجد ان کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حسن شاہ اس کی ایک نہیں سنتے اور غصے میں گھر سے نکل جاتے ہیں، جبکہ ماجد شاہ پیچھے کھڑا سر پکڑ کر رہ جاتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ حسن شاہ غصے کی شدت میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا ہوتا ہے، پولیس والوں کے چبھتے ہوئے الفاظ اور نیوز اینکرز کا چیخ چیخ کر ان کی عزت پر کیچڑ اچھالنا۔ وہ تمام جملے ان کے کانوں میں گونج رہے ہوتے ہیں۔ اچانک وہ غصے میں اسٹیئرنگ پر زور سے اپنا سر مارنے لگتے ہیں۔ اس سب کے دوران وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں کہ اچانک سامنے سے آتے ہوئے ٹرک ان کی گاڑی کو کچل کر گزر جاتا ہے اور یوں وہ سڑک پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ وقت بعد حسن شاہ کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر والوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور یہاں ایک بار پھر ماجد شاہ کی زندگی ایک نئی اذیت بھری راہ پر چل نکلتی ہے۔ ماں کے بعد اب وہ باپ کے سائے سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور باپ کی موت کا ذمہ دار بھی سب اسی کو ٹھہراتے ہیں۔ سب کی باتیں سن کر ماجد شاہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور یوں رائمہ شاہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ شروع سے ہی حسن شاہ سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ ہر چیز کی مالک بن جائے، لیکن حسن شاہ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص تھے، اس لیے رائمہ کچھ نہ کر پاتی، مگر ماجد شاہ کی ماں کے مرنے کے بعد اس کا سارا رستہ صاف ہو گیا تھا اور وہ معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر اس گھر میں داخل ہوتی ہے اور یوں اپنی چالیں چلتے چلتے آج وہ ہر چیز پر قابض ہو چکی ہوتی ہے۔ آج حسن شاہ کی موت کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس تمام عرصے میں ماجد تقریباً پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ سب اسے اس کی باپ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ رشتہ دار، اپنے پرائے، حتیٰ کہ وہ ماں جو اس پر جان نچھاور کرتی تھی، وہ بھی اسے اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ ماجد جیسے پاگل سا ہونے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ قبرستان سے لوٹ کر آیا تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں نے دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ ماجد، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ ہم سب کو معلوم ہے اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ حسن کی موت تمہاری ہی وجہ سے ہوئی تھی۔ تمہارے دیے گئے دھچکے کی وجہ سے وہ اس قدر ٹوٹ گئے تھے کہ اس رات گھر سے نکلے تو پھر کفن میں لپٹے ہوئے واپس آئے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کہتی ہے، مما آپ تو ایسا نہ بولیں، آپ تو جانتی ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ جانتی ہیں کہ اس دن میں آپ کے ساتھ ہی پارٹی میں گیا تھا۔ آپ لوگ کیوں یقین نہیں کرتے؟ آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے نا۔ ہاں میں جانتی ہوں، بلکہ میں ہی تمہیں اپنے ساتھ پارٹی میں لے کر گئی تھی، لیکن جب میں وہاں سے واپس آ رہی تھی تو تم نے کہا تھا کہ تم وہاں مزید رکنا چاہتے ہو، تم انجوائے کرنا چاہتے ہو، اور میں نے سوچا کہ چلو تم انجوائے کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہاں چھوڑ آئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اور تم میرے جانے کے بعد وہاں ایسی گھٹیا حرکتیں کرو گے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہیں، جبکہ ماجد شاہ اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس نے کب رائمہ کو ایسا کہا تھا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا،
اب واپس اپنی یونیورسٹی شروع کرو اور یہ ماتم کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری وجہ سے ریمشا اور آہد بھی کافی پریشان ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ مزید پریشان ہوں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ رائمہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے اور وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلا دیتا ہے۔ دوسرے دن حسن ویلا میں صبح ہو چکی ہوتی ہے۔ پورے گھر میں عجیب سی گہما گہمی ہوتی ہے۔ رائمہ شاہ صبح صبح ناشتے کی ٹیبل سجا رہی ہوتی ہے اور ملازموں کو چیخ چیخ کر ہدایات دے رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ماجد آ جاتا ہے۔ خیریت ہے مما؟ آج اتنی جلدی اٹھ گئی ہیں آپ اور اتنی پرتکلف ٹیبل، کیا کوئی گیسٹ آ رہا ہے؟ ماجد نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، کوئی نہیں آ رہا۔ دراصل آج آہد کے آفس کا پہلا دن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ باقاعدہ اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کرے، اس لیے چاہتی تھی کہ اس کے دن کا آغاز بہت اچھا ہو، اس لیے ناشتے کا خاص اہتمام کیا۔ آؤ تم بھی بیٹھو، ناشتہ کرو، ملازمہ آہد کو بلا کر لا رہی ہے۔ رائمہ فروٹس کی باسکٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، لیکن آہد کیسے آفس جا سکتا ہے؟ اسے کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، اسے اپنی تعلیم پر دھیان دینا چاہیے۔ کاروبار اور ان معاملات کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، آپ اسے ان سب چیزوں میں نہ الجھائیں۔ ماجد آہد کے آفس جانے کا سن کر کہتا ہے، دیکھو ماجد، تم حسن کی موت کی وجہ سے پہلے ہی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو، تمہاری پڑھائی کا بھی کافی حرج ہو چکا ہے، تمہاری یونیورسٹی کا لاسٹ ایئر چل رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری پڑھائی کا مزید نقصان ہو، اس لیے ابھی تم صرف اپنی اسٹڈی پر فوکس کرو۔ جیسے ہی تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے گی تم بھی آفس جانا شروع کر دو گے، لیکن ابھی آہد جائے گا اور وہ تمام معاملات دیکھے گا۔ رائمہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے، لیکن مما مجھ سے زیادہ تو آہد کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، میرا تو صرف لاسٹ سیمسٹر رہ گیا ہے، وہ بھی میں دے دوں گا، لیکن آہد ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے کاروبار کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن تم بھی جانتے ہو اور پوری دنیا بھی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ آفس میں موجود تمام لوگ جانتے ہیں، بلکہ سب لوگ تمہیں ہی حسن کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تمہاری ویڈیوز ابھی بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اگر تم آفس جاؤ گے تو شاید ورکرز تمہارے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیں اور کمپنی سے چلے جائیں، اس لیے میں تمہاری وجہ سے کمپنی کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے ہماری عزت اور کمپنی کی ساکھ پر بہت بڑا دھبا لگا ہے۔ کئی بڑے پروجیکٹس ہمارے ہاتھ سے جا چکے ہیں، اس لیے تم یونیورسٹی ہی جاؤ گے اور آہد پورا کاروبار سنبھالے گا۔ اگر اسے کہیں کوئی پریشانی ہوئی تو میں ہوں، میں سنبھال لوں گی سب۔ رائمہ دو ٹوک الفاظ میں کہتی ہے۔ ان کی بات سن کر ماجد خاموش ہو جاتا ہے اور بنا ناشتہ کیے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ آہد کے کام کا پہلا دن ہوتا ہے، وہ آفس میں مینیجر کے ساتھ سائٹ وزٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ نیا ہوتا ہے اور کاروبار کا کوئی تجربہ بھی نہیں رکھتا، اس لیے اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اس لیے مینیجر آہد سے نظریں بچا کر ماجد کو کال کرتا ہے، کیونکہ وہ حسن شاہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اپنے موبائل پر کمپنی کے مینیجر کی کال دیکھ کر ماجد کال اٹھاتا ہے۔ سلام دعا کے بعد مینیجر کہتا ہے کہ سر، آہد صاحب کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، آج ہی مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ کمپنی پہلے ہی کافی لاس میں جا رہی ہے اور اگر یہی حال رہا تو کمپنی بند ہو جائے گی، اس لیے اگر آپ کل سے آفس آنا شروع کر دیں تو اچھا ہوگا۔ مینیجر کی بات سن کر ماجد پریشان ہو جاتا ہے، پھر کچھ سوچ کر وہ رائمہ کے کمرے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ ابھی وہ رائمہ کے کمرے کے باہر ہی ہوتا ہے کہ اندر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ماجد بغیر بات کیے واپس آ جاتا ہے۔ دوسرے دن صبح صبح ماجد تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آتا ہے تو وہاں صرف رائمہ بیٹھی ہوتی ہے۔ آہد آفس جا چکا ہوتا ہے، جبکہ ریمشا یونیورسٹی گئی ہوتی ہے۔ ماجد کو یوں تیار دیکھ کر رائمہ پوچھتی ہے، کیا کہیں جا رہے ہو؟
جی مما، آج سے آفس جوائن کرنے کا سوچ لیا ہے، اس لیے جلدی سے ناشتہ دے دیں تاکہ میں آفس جا سکوں۔ ماجد چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ ماجد کی بات سن کر رائمہ جیسے کرنٹ کھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھو ماجد، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ تم واپس آفس نہیں جاؤ گے۔ تم پہلے ہی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم گھر پر آرام کرو میرے بچے۔ رائمہ لہجہ نرم کرتے ہوئے کہتی ہے، مما جتنا آرام کرنا تھا میں کر چکا۔ گھر میں یوں پڑے رہنے سے میں مزید ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے آفس جوائن کر رہا ہوں، اور امید ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ماجد سخت لہجے میں کہتا ہے، تم آفس نہیں جاؤ گے، تمہاری وجہ سے ہم بہت کچھ فیس کر چکے ہیں، مجھے کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ تم آفس نہیں جاؤ گے۔ اپنے باپ کی موت کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تمہارے کیے گئے کرتوت دیکھیں تو تمہارا اس پراپرٹی، آفس اور گھر سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے گھر پر بیٹھو۔ رائمہ آخرکار اپنا اصل لہجہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ آفس میرا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں اور ان کی جائیداد میں میرا پورا حق ہے۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اس آفس میں 50% شیئر میرے ہیں۔ اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں اس کے خلاف سخت ایکشن لوں گا۔ ماجد ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی حیثیت واضح کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رائمہ اسے کبھی آفس نہیں جانے دے گی، اس لیے وہ وہاں سے آفس کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ حسن شاہ کے زندہ ہوتے ہوئے ماجد اکثر ان کے ساتھ آفس جایا کرتا تھا، اس لیے جیسے ہی آج اس نے دوبارہ آفس جوائن کیا، تمام لوگ بہت خوش ہوئے، کیونکہ ماجد کا نیچر بہت فرینڈلی تھا۔ وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا اور انہیں سپیس دیتا تھا، اسی وجہ سے آفس میں سب اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس وقت بھی مینیجر اس کے سامنے کچھ فائلز کھولے بیٹھا تھا اور اسے بتا رہا تھا، حسن صاحب نے اپنی زندگی میں ہی ایک وصیت تیار کروا لی تھی، اس کی ایک کاپی میرے پاس اور ایک آپ کی فیملی کے پاس ہے۔ اس وصیت میں لکھا ہے کہ جیسے ہی ماجد کی شادی ہوگی، آفس کے 80% شیئرز ڈائریکٹلی ماجد کے حصے میں چلے جائیں گے۔ ماجد اپنے باپ کی وصیت پڑھ کر آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا تھا۔ اس وصیت کے بارے میں صرف حسن شاہ، کمپنی کا مینیجر اور فیملی کا وکیل جانتے تھے۔ حسن شاہ نے رائمہ کے کہنے پر بہت کچھ عہد کے نام کر دیا تھا، اس لیے انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ وصیت تیار کروا لی تھی۔ رائمہ اس وصیت سے بے خبر تھی۔ خدا جانے جب اسے اس بات کا پتہ چلتا تو وہ کیا ہنگامہ کرتی۔ ابھی ماجد وصیت کے پیپرز پڑھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اسے کال آتی ہے کہ رائمہ میڈم آفس آئی ہیں۔ رائمہ کے آفس آنے کا سن کر ماجد خوشی خوشی ان سے ملنے کے لیے عہد کے روم کی جانب جاتا ہے، لیکن اندر سے رائمہ کی آواز آتی ہے۔ شاید عہد اندر موجود نہیں تھا اور وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے ماجد کبھی بھی کمپنی نہیں چلا سکے گا، اس لیے مجھے اب کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ میں اسے اتنی ذہنی اذیت دوں گی کہ وہ شرمندگی سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں اسے اس کی باپ کی موت کا اتنا بلیم دوں گی کہ اسے خود لگنے لگے گا کہ واقعی اس کا باپ اس کی وجہ سے مرا ہے، اور پھر ذہنی ٹارچر کرتے کرتے ایک دن اسے اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دوں گی۔ اور تم تو جانتی ہو نا کہ اس گھر میں آنے اور سب کچھ پر قبضہ کرنے کے لیے میں نے کیسے ماجد کی ماں کو راستے سے ہٹایا تھا، کیسے اس کا ایکسیڈنٹ کروا کر اسے مارا تھا، پھر اس کا باپ مرا اور اب ماجد کی باری ہے۔ لیکن مجھ پر کسی کو شک نہ ہو، اس لیے کچھ عرصہ خاموش رہوں گی، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے موبائل پر بات کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ پیچھے ماجد یہ سب سن کر جم جاتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو، یا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ یہ سب سن کر ماجد کا سر چکرانے لگتا ہے۔ وہ واپس اپنے روم میں آ جاتا ہے۔ مسلسل گھنٹوں سوچنے کے بعد اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا واقعی رائمہ نے اس کے ماں باپ کو مارا ہے۔ اس کا دل یقین نہیں کر رہا ہوتا، لیکن دماغ اسے یقین دلانے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی کشمکش میں وہ کب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگتا ہے۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کب عام سی بستی کے پرانے سے محلے میں آن پہنچا تھا۔ آخر کار وہ گاڑی سے اتر کر ایک چھوٹے سے محلے کے چبوترے پر بیٹھ جاتا ہے
اور جیب سے سگریٹ نکال کر پھونکنے لگتا ہے۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر تھک جاتا ہے کہ اچانک کسی کی نسوانی آواز سے اس کا دھیان بھٹکتا ہے۔ ایک پیاری دوشیزہ رو رو کر دروازہ بجا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ماجد اپنے ایک دوست انسپیکٹر کے ساتھ بیٹھا اسے یہ سب باتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ اب تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے، جبکہ یہ سب باتیں میں نے خود سنی ہیں اور موم نے یہ باتیں کسی کو کال پر کی ہیں۔ مما اور بابا دونوں کی ڈیتھ کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ ماجد جمال کو بتاتے ہوئے کہتا ہے، یہاں معاملہ بہت الجھا ہوا ہے 7 پرتوں کے اندر۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر آنٹی کا تمہاری امی اور بابا کی موت میں کس طرح ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں کا ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر انہوں نے یہ کیسے کیا، خود کیا یا کسی سے کروایا۔ اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو ہمارے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بنا پر ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں۔ ماجد خود بھی جانتا تھا کہ یہ معاملہ کس قدر سنگین تھا، کس قدر الجھا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس میں بہت وقت لگ جائے گا۔ اس سب کے علاوہ بھی میں نے تمہیں ایک اور بات بتانی تھی۔ بابا نے اپنی موت سے پہلے ایک وصیت تیار کروا لی تھی اور اس وصیت میں انہوں نے اپنی کمپنی کے 80% شیئر میرے نام کر دیے تھے، اس صورت میں کہ جب میں شادی کر لوں، جب میری شادی ہو جائے گی تو ڈائریکٹلی کمپنی کے 80% شیئرز میرے حصے میں آ جائیں گے۔ ماجد جمال کو بتاتے ہوئے کہتا ہے، اور بابا کی اسی وصیت کو آگے رکھتے ہوئے میں نے رائمہ کو پھنسانے کے لیے ایک جال پھینک دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یا تو وہ کھل کر سامنے آئے گی یا پھر کوئی نیا پیٹھ پیچھے وار کرے گی۔ کیسا جال؟ پہیلیوں میں بات نہ کرو، مجھے بتاؤ کیا کیا ہے تم نے؟ جمال اسے کہتا ہے، جس دن میں نے مما کی تمام حقیقت جان لی تھی، اس دن پریشانی میں گاڑی لیے اپنی سوچوں میں گم شہر سے باہر ایک بستی میں نکل گیا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب اس بستی کی ایک چھوٹے سے محلے کے چبوترے پر جا بیٹھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پھونک رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت دوشیزہ کے رونے کی آواز سنی۔ وہاں محلے کی نکڑ پر موجود چھوٹے سے گھر سے اس معصوم کو دھکا دے کر باہر گلی میں گرا دیا جاتا ہے اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ معصوم جلدی سے اٹھ کر دوبارہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ چچی خدا کے لیے دروازہ کھولیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یقین کریں یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہے، میں بے قصور ہوں، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے اندر آنے دیں۔ پھر ماجد نے اس نکاح والی رات کا سارا حال جمال کو بتا دیا۔ اب میں کل رات رباب کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا، کیونکہ نکاح تو میں اس سے کر ہی چکا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رائمہ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اگلے ہی دن ماجد صبح صبح رباب کو تیار کر کے اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے ہی سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ماجد کو اندر آتا دیکھ کر رائمہ اٹھتی ہے۔ اس نے ابھی ماجد کے ساتھ پیچھے چلتے ہوئے رباب کو نہیں دیکھا ہوتا۔ تمہیں کوئی احساس بھی ہے میں کس قدر پریشان تھی؟ کہاں گم ہو گئے تھے تم 2 دن سے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم گھر سے غائب رہنے لگ جاؤ؟ بتاؤ مجھے کہاں تھے 2 دن سے؟ رائمہ جھوٹی محبت دکھاتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ ان کی یہ جھوٹی محبت دیکھ کر ماجد سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں انسان اپنا کون سا روپ چھپائے بیٹھا ہے کہ اتنے میں احد کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مائی گاڈ برو، یہ باربی کون ہے آپ کے ساتھ؟ ممی ساری باتیں چھوڑیں، برو کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھیں، یہ کون ہے؟ جبکہ احد کے پوچھے جانے پر رباب جلدی سے ماجد کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ احد کی بات سن کر رائمہ جلدی سے ماجد کے پیچھے چھپتی رباب کو دیکھتی ہے اور پھر ماجد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ جی ملیے ان سے، یہ ہیں مسز ماجد شاہ، عام الفاظ میں کہوں تو احد اور رمشا کی بھابھی اور آپ کی بہو۔ ماجد رباب کو ہاتھ سے پکڑ کر سامنے لاتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ ماجد کی بات سن کر سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ ماجد یہ کیا مذاق ہے؟ ایسا مذاق کرتے ہیں بھلا؟ رائمہ غصے سے چلاتے ہوئے کہتی ہے، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا مما، بھلا ایسا مذاق بھی کیا جاتا ہے؟ واقعی آپ کی بہو ہے۔ اس سے پہلے کہ رائمہ کچھ اور کہتی، باہر سے ملازمہ آ کر فیملی لائر کے آنے کی اطلاع دیتی ہے۔ رائمہ حیران ہوتی ہے کہ فیملی لائر کیوں آیا ہے؟ تب ماجد کہتا ہے کہ میں نے وکیل صاحب کو ایک اہم کام کے سلسلے میں بلایا ہے۔ جبکہ ماجد کی بات سن کر رائمہ سچ میں پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے ماجد کا اچانک نکاح کرنا اور وکیل صاحب کو بلانا اس کی چھٹی حس اس سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔
لیکن فی الوقت اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے ملازموں کو وکیل صاحب کو اندر بٹھانے کا کہا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد ماجد نے وکیل صاحب کو آنکھ کے اشارے سے بات شروع کرنے کا کہا۔ جی تو وکیل صاحب، اب آپ گھر موجود ہیں، لہٰذا اپنی بات شروع کریں۔ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کیسا مقصد؟ رائمہ پوچھتی ہے۔ جی، حسن صاحب نے وفات سے پہلے ایک وصیت لکھوائی تھی اور وہی وصیت میں آج آپ سب کو بتانے آیا ہوں۔ کیسی وصیت؟ کس چیز کی وصیت؟ کب لکھوائی تھی یہ وصیت؟ ہمیں کیوں نہیں معلوم اس وصیت کا؟ رائمہ چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے، جبکہ ماجد ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، حسن صاحب اپنی وفات سے کچھ دن پہلے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایک وصیت تیار کروائی تھی۔ اس وصیت میں انہوں نے کمپنی کی 80% شیئرز ماجد شاہ کے نام کروائے تھے۔ اس صورت میں کہ اگر ماجد شاہ کی شادی ہو جائے تو کمپنی کی 80% شیئرز ڈائریکٹلی ماجد شاہ کے نام ہو جائیں گے۔ چونکہ اب ان کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے میں آج یہ وصیت آپ سب کے پاس لایا تھا تاکہ آپ سب کو بھی اس وصیت کے بارے میں آگاہی ہو جائے۔ جبکہ وکیل کی بات سن کر رائمہ کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھ کر وصیت دیکھتی ہے، لیکن وصیت نامے پر حسن کے دستخط دیکھ کر وہ اندر سے جلنے لگتی ہے، لیکن پھر چہرے پر مسکراہٹ سجائے وصیت کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے سب کچھ ماجد کا ہی ہے، یہ سب بچوں کا ہی ہے، اس میں وصیت کی کیا بات تھی؟ جی یہ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن حسن صاحب نے یہ وصیت لکھوائی تھی اور چونکہ اب ماجد صاحب نے شادی کر لی ہے تو اس لیے کمپنی کے 80% شیئرز کا مالک ماجد شاہ ہے۔ یہ کہہ کر وکیل صاحب ان سے اجازت چاہ کر چلے جاتے ہیں۔ پیچھے رمشا اور راحت مسکراتے ہوئے رباب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ماجد دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے رائمہ بیگم کا پریشان چہرہ دیکھتا ہے۔ جبکہ رائمہ کو ماجد کا اچانک شادی کرنے کا مقصد اور مطلب دونوں سمجھ آ جاتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں ابل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے رباب سے باتوں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت بھی اس کے شاطر دل اور دماغ جال بننے میں لگے ہوتے ہیں۔ یوں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے صرف 2 دن میں اتنا سب کچھ بدل چکا تھا۔ بھائی، آپ نے واقعی شادی کر لی؟ رمشا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی، ماجد مختصر جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ رباب اب تک خاموشی سے ماجد کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا کیونکہ وہ اس محل جیسے گھر اور وہاں موجود لوگوں سے گھبرا رہی تھی۔ اور یہ لڑکی، اس کا خاندان، اس کا سٹیٹس، تم نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ رائمہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے صرف اپنی بیوی کی عزت کی فکر تھی، باقی دنیا بعد میں آتی ہے، ماجد نے پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ یہ سن کر رائمہ اندر ہی اندر جل اٹھی تھی۔ اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ماجد اب پہلے والا معصوم اور سادہ لڑکا نہیں رہا تھا جو اس کی ہر بات مان لیتا تھا۔ وکیل صاحب نے گلا صاف کیا۔ ایک اور ضروری بات بھی ہے، وصیت کے مطابق اب کمپنی کے تمام بڑے فیصلوں کا اختیار ماجد شاہ کے پاس ہوگا اور قانونی طور پر کوئی بھی اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ رائمہ کے ہاتھ سے وصیت کے کاغذات تقریباً چھوٹ گئے۔ ناممکن! وہ چیخ اٹھی۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، اتنے سال میں نے اس گھر اور کاروبار کو سنبھالا ہے، کوئی مجھ سے سب کچھ نہیں چھین سکتا۔ کوئی آپ سے کچھ نہیں چھین رہا مما، ماجد نے معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف اصل حقدار کو اس کا حق مل رہا ہے۔ رائمہ نے فوراً اپنے تاثرات بدلے اور آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ ماجد، میں نے تمہیں اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا اور آج تم نے مجھے ہی غیر بنا رہے ہو۔ اگر یہ چند دن پہلے ہوتا تو شاید ماجد ان کی باتوں میں آ جاتا، مگر اب اسے ان کے ہر آنسو، ہر محبت اور ہر لفظ کے پیچھے چھپا زہر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ محبت! ماجد کے لبوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ کبھی کبھی کچھ محبتیں انسان کو زندہ نہیں رکھتی، اندر سے مار دیتی ہیں۔ اس کے الفاظ سن کر رائمہ ایک لمحے کو چونک گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ماجد کو کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رائمہ نے فوراً پوچھا۔ کچھ نہیں مما، ابھی تو صرف شروعات ہے۔
یہ کہہ کر ماجد نے رباب کا ہاتھ تھاما اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑی رائمہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ بازی اب اس کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ ادھر آفس میں ماجد ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں مصروف تھا جب اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں رباب کی لوکیشن بتائی جاتی ہے۔ لوکیشن دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ کوئی نارمل ریسٹورنٹ یا ہوٹل نہیں تھا بلکہ شہر کا بدنام کلب تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں رائمہ کے الفاظ گونجنے لگتے ہیں اور اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میٹنگ ختم کریں، مجھے ضروری کام ہے، وہ جلدی سے کہتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ ادھر رباب کو ماحول بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ہر طرف نشے میں جھومتے لوگ، اونچی موسیقی اور گندی نظریں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ بار بار ماجد کو کال کرنے کی کوشش کرتی مگر اس کا موبائل بند جا رہا تھا، کیونکہ رائمہ پہلے ہی چپکے سے اس کا فون سائلنٹ کر کے اپنے پرس میں رکھ چکی تھی۔ مما، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ہم واپس چلتے ہیں پلیز، رباب دھیمی آواز میں بولی۔ ارے پاگل لڑکی، تھوڑی دیر انجوائے کرو، ماجد بس پہنچنے والا ہے، رائمہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مگر اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں سامنے بیٹھا ایک ادھیڑ عمر آدمی رباب کو گھورتے ہوئے بولا، واقعی بہت خوبصورت پارسل ہے۔ یہ سن کر رباب کو بہت عجیب سا محسوس ہوا مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ اسے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رائمہ نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، بس پیمنٹ وقت پر مل جانی چاہیے، پھر یہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر رباب چونکی مگر وہ مکمل بات نہ سمجھ سکی۔ اچانک اسی لمحے کلب کا دروازہ زور سے کھلتا ہے اور اندر داخل ہونے والا شخص غصے سے دہکتا ہوا سیدھا ان کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ ماجد تھا۔ رباب، اس کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجتی ہے۔ رباب فوراً چونک کر کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ رائمہ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ ماجد اتنی جلدی وہاں پہنچ جائے گا۔ ماجد تیزی سے آ کر رباب کو اپنے پیچھے کرتا ہے اور غصے سے رائمہ کو دیکھتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میم، میں تو بس اسے پارٹی میں لائی تھی، رائمہ گھبراتے ہوئے بولی۔ خاموش، ماجد پہلی بار ان پر اتنی خطرناک انداز میں چلایا تھا کہ رائمہ بھی سہم گئی۔ اس نے سامنے بیٹھے آدمیوں کی طرف دیکھا اور تو وہ لوگ فوراً نظریں چرا گئے، کیونکہ ماجد شاہ کا نام شہر میں کافی تھا۔ اگر آج کے بعد تم میں سے کسی نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا، ماجد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ رباب اب تک ڈری ہوئی اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ آج اگر ماجد وقت پر نہ پہنچتا تو شاید اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا تھا۔ ماجد نے ایک لمحہ بھی وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے رباب کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے رائمہ غصے سے اپنے ناخن ہتھیلی میں گاڑ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی رباب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماجد، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ماجد نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو قابو کرتے ہوئے رباب کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس گھر میں ہر کوئی تمہارا دوست نہیں ہے۔ مما مجھے وہاں کیوں لے کر گئی تھی؟ رباب معصومیت سے پوچھتی ہے۔ یہ سوال سن کر ماجد چند لمحے خاموش رہتا ہے، کیونکہ وہ ابھی رباب کو پوری حقیقت بتانا نہیں چاہتا تھا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اب سے تم ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے دور نہیں رہو گی۔ اس کے لہجے میں اس قدر سختی اور خوف تھا کہ رباب خاموش ہو گئی، جبکہ دوسری جانب رائمہ نے اسی وقت دل ہی دل میں قسم کھا لی تھی کہ اب وہ رباب کو ہر حال میں ماجد کی زندگی سے نکال کر رہے گی۔ گھر آتے ہی ماجد غصے سے رباب کو بیڈ پر پٹکتا ہے۔ رباب حیران ہوتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں ماجد اسے بیڈ پر گراتا ہے اور خود غصے سے کمرے میں چکر لگانے لگتا ہے، جبکہ رباب کمرے کے کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہے۔ آخر کار وہ پانی پی کر خود کو کچھ پرسکون کرتا ہے اور رباب کی جانب بڑھتا ہے۔
میں نے کہا تھا نا کہ تم سب کچھ مجھ سے پوچھ کر کرو گی، پھر کس کے کہنے پر وہاں گئی تھی؟ بولو، وہ سرد لہجے میں پوچھتا ہے۔ ماجد کو اس قدر غصے میں دیکھ کر رباب سسکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے، آپ کے امی کے کہنے پر گئی تھی۔ پھر وہ ساری بات اسے بتا دیتی ہے۔ رائمہ کا نام سنتے ہی ماجد غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ رباب کو کھینچتے ہوئے ٹیرس پر لے جاتا ہے۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم پوری رات اکیلی یہاں کھڑی رہو، تاکہ اگلی بار کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچو۔ ماجد اسے وہیں ٹیرس پر چھوڑ کر دروازہ لاک کر دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ واش روم میں جا کر شاور آن کرتا ہے اور اس کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل اور دماغ میں عجیب جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بچوں کی طرح رونے لگتا ہے۔ روتے روتے وہیں شاور کے نیچے غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر نکلتا ہے، مگر اچانک اسے رباب یاد آتی ہے۔ وہ پورے گھر میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا ہے۔ پھر اچانک اسے یاد آتا ہے کہ وہ تو رباب کو رات بھر ٹیرس پر چھوڑ آیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ٹیرس پر جاتا ہے تو رباب شدید سردی کی وجہ سے سکڑی ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے ہوتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ رباب، ماجد چیختا ہوا اسے اٹھاتا ہے اور فوراً ہسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹرز اسے بتاتے ہیں کہ پوری رات سردی میں رہنے کی وجہ سے اس کے اعصاب متاثر ہوئے ہیں اور وہ کومے میں بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر ماجد کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے غصے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ پورا دن وہ بے چینی سے ہسپتال میں بیٹھا رہتا ہے۔ ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر رباب کو ہوش آ گیا تو وہ بچ جائے گی، ورنہ کومے میں جا سکتی ہے۔ ماجد کا تو برا حال تھا، وہ خود کو کوس رہا تھا۔ آخر کار اللہ نے اس کی دعا سن لی اور رباب کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹرز نے اسے خبر دی، وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور رباب کے پیروں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو رباب، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ رباب کمزور سی آواز میں بولی، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری پرواہ کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے ایسا کیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ماجد اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے اور اس کے ماتھے پر ایک پیار سا بوسہ دیتا ہے۔ چند دن بعد رباب کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور ماجد اسے واپس اپنے گھر لے آتا ہے۔ اگلے دن جب ماجد آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ رائمہ بیگم بڑی جلدی میں گھر سے نکل رہی ہیں۔ ماجد کو شک ہوتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے ان کا پیچھا کرتا ہے۔ رائمہ گاڑی چلاتی ہوئی ایک سنسان کھنڈر نما جگہ پر پہنچتی ہے۔ ماجد چھپ کر دیکھتا ہے کہ وہ ایک آدمی سے بات کر رہی ہوتی ہے جو ان سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میرے پاس اب اور پیسے نہیں ہیں، رائمہ غصے سے بولتی ہے۔ وہ آدمی ہنسا، پھر میں تمہارے بچوں کو سب سچ بتا دوں گا، یہ بھی کہ تم نے حسن اور اس کی بیوی کو کیسے مارا، اور اب ماجد کی بیوی کو بھی مروانا چاہتی ہو۔ یہ سب سن کر ماجد کی ہاتھ کی مٹھیاں بندھ جاتی ہیں۔ وہ فوراً اپنے دوست انسپکٹر جمال کو کال کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور رائمہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس آدمی کے پاس موجود تمام ثبوت بھی پولیس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ عدالت میں تمام ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اور آخر کار
رائمہ کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ کورٹ سے باہر نکلتے ہوئے رمشا اور آہد روتے ہوئے ماجد کے پاس آتے ہیں۔ بھائی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مما ایسی ہیں۔ انہوں نے آپ کی ماں اور ہمارے بابا دونوں کو مار دیا۔ ماجد دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، مگر تم دونوں فکر مت کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کچھ دن بعد خبر آتی ہے کہ رائمہ نے جیل میں خودکشی کر لی تھی۔ لالچ نے نہ صرف اس کی دنیا تباہ کی بلکہ آخرت بھی برباد کر دی۔ وقت گزرتا گیا۔ رمشا اور آہد اب ماجد اور رباب کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ماجد اور رباب کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بھی ماجد اپنی بیٹی کو رباب کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھتا تو اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اس سے اس کی خوشیاں واپس دوبارہ لوٹا دی تھیں۔ ماجد نے رباب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا اور اپنی بیٹی کا خیال رکھے گا اور ان پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اب وہ گھر واقعی خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا اور سب لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔